ویڈیو کو لائک کریں، نسیم ٹی وی 10 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ایشو ہے، جس موضوع پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں، یہ صرف میرا اکیلے کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ میرے اکیلے کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ تمام حضور کے امتی جتنے بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ سب کا ایشو ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد مزید گفتگو آپ سے کرتے ہیں۔ ایک نیا فتنہ آیا ہے، ایک گستاخ نیا آیا ہے، جس نے نعوذ باللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکال سکتا کہ جو الفاظ اس گستاخ نے، اس کذاب نے اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ پہلے کلپ دیکھیں چھوٹا سا، اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد آخری نبی تھا، آخری رسول تھا، اور جو کچھ ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کہ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارا صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ میدان میں آ جاؤ۔ سزا آپ تو تجویز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کا کفر کرتا ہے جی وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے، تو وہ گستاخ رسول ہے۔ تو آپ ایسا کرو، میدان میں آ جاؤ۔ ایک طرف میں ہوں تو اپنے تمام کے تمام علوم، علامہ، حضرت، شیوخ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، لائیو بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت محمد کو آخری رسول، آخری نبی ثابت کر جائے، جو سزا کہیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ اور جو کچھ بھی آپ ختم نبوت کے نام پر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ توہین رسالت، ختم نبوت، حرمت رسول وغیرہ کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے تو کیا وہی سزا جو آپ نے تجویز کی آپ خود بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہیں تو آ جائیں میدان میں، اگر ہمت ہے تو میدان میں آ جائیں۔ اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آل کتاب میں جسے آپ ختم نبوت کہتے ہیں، اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن سے، اس آل کتاب میں اس کی بینات ہیں۔ اس میں بالکل کھول کھول کر درجنوں پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کیا گیا کہ محمد نہ تو آخری رسول تھا، نہ آخری نبی ہے۔ آخری رسول، آخری نبی تو بہت بعد کی بات ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے، محمد آپ کا رسول بھی نہیں ہے۔ محمد کو آپ کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا۔ محمد نہ تو آپ کی زبان میں تھا، نہ آپ میں بھیجا گیا، نہ آپ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بھی جان لیں، اس میں یہ بھی کھول کر واضح کر دیا گیا جس کو تم رسول ہونے کے دعوے دار وہ تو آپ کا رسول ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات، جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت وہ پہلے جن کا تمہارے ساتھ سامنا تھا، جن کے ساتھ تم مقابلے بازیاں کر رہے تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ تو خود کذاب تھے۔ وہ تمہارا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، محمد آخری، محمد آخری۔ لو اب آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا، اب اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آ گیا، اب آؤ میدان میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، یقیناً جو حضور سے محبت کرتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، وہ اس کلپ کو نہیں دیکھ سکتا، پر یہ مجبوری تھی ہمارا اس کو آپ تک پہنچانا۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے طاہر مسعود صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث سے یہ کیا رائے ہے، کیا ثابت کر سکتے ہیں، یہ ہمیں بتائے ذرا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ ایک حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عاقب ہوں، اور عاقب سے مراد وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ابو داؤد سے یہ روایت کی گئی ہے یہ حدیث۔ تو جی اس ویڈیو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ یہ ان کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس ایمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. جی ناظرین، آپ نے طاہر مسعود صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی اور حدیث سے بھی انہوں نے ریفرنس دی ہے. میں اس ٹائم سب سے پہلے تو جو ہمارے پاکستان کے ختم نبوت کے، جو اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو آئے دن کبھی کسی ایشو کے لیے یا کبھی کسی ایشو کے لیے، کبھی اسلام کے نام کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سڑکوں پہ آتے ہیں. کہاں پہ ہے وہ لوگ؟ 3 دن سے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو. کہاں پہ دین کے ٹھیکیدار؟ کہاں پہ ہے خادم رضوی؟ کدھر ہے اس ٹائم؟ پیر افضل قادری کہاں پہ ہے؟ جمال الدین بغدادی صاحب آپ کہاں پہ ہو؟ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب آپ کہاں پہ ہو؟ یہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو. آپ کہتے ہو کہ ہم ختم نبوت، ہم محافظ ہیں، ہم چوکی دار ہیں. الحمدللہ ہم بھی چوکی دار ہیں. کہاں پہ ہو؟ 3 دن سے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اس کذاب کا، اس خبیث گستاخ کا چیلنج قبول کر کے اس کو بلایا جائے کہ کہاں پہ آنا ہے، جبکہ یہ اوپن چیلنج کر رہا آپ لوگوں کو. تمام اہل سنت کے جتنے علماء کرام، ان کو چیلنج اس نے کیا ہے. کسی کی طرف سے کوئی ویڈیو میسج ابھی تک نہیں آیا. الحمدللہ میں حضور کا امتی ہونے کے ناطے اس بندے کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہے. انشاءاللہ تعالی اس قرآن پاک کے ذریعے میں انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں اس بندے کو کہ میرے سامنے آئے. جہاں پاکستان میں کہے گا میں انشاءاللہ اس کے وہاں جہاں پہ یہ بلائے گا وہاں پہ پہنچوں گا. اور الحمدللہ اس پاک کتاب کے ذریعے، انشاءاللہ اس پاک کتاب کے ذریعے میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہے. اور میں یہ ثابت کروں گا. اور میں ایک حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے پھر اپیل کرتا ہوں، عمران خان صاحب یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بندے کو فوراً پکڑا جائے. FIA اس کو ٹریس کر سکتی ہے ایزیلی، اس کو فوراً پکڑا جائے. اور اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہونا چاہیے اب کہ اس کے اوپر مقدمہ یا پرچہ یا FIR یا ثبوت. یہ ویڈیو ایک خود ثبوت ہے، یہ جیتا جاگتا خود ثبوت ہے. اس کو کوئی ثبوت کی، اس کو پکڑ کے فوراً اس کا سر قلم کیا جائے، اس کا سر قلم کیا جائے. اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اگر خان صاحب، عمران خان صاحب، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے، قانون کے مطابق اس کو سزا نہیں دیں گے، تو پھر مجبوراً کوئی نہ کوئی عاشق رسول قانون ہاتھ میں لے گا. پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی عاشق رسول اٹھ کے قانون ہاتھ میں لے، پھر آپ اس کو پکڑو، اندر کرو، پھر اس کو لٹکاؤ، پھر ایک نئی کہانی دوبارہ ریپیٹ ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہماری ایمان کا معاملہ ہے. اس ٹائم اس بندے کو ٹریس آؤٹ کیا جائے ودن 2 سے 3 ڈیز میں، 2 سے 3 دن، بلکہ یہ بھی ٹائم زیادہ ہے. اب تک ہو جانا چاہیے تھا، پر ابھی تک کسی کو ہوش نہیں ہے. اس کو ٹریس کیا جائے، اس کو پکڑا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے، تاکہ دوبارہ ایسا کرنے کی، گستاخی کرنے کی کوئی بندہ ہمت نہ کرے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اس کذاب تک بھی پہنچے جس نے چیلنج کیا ہے. میں نے اس کا چیلنج انشاءاللہ تعالیٰ قبول کیا ہے. یہ بلائے مجھے جہاں بھی آتا ہے، یہ میرا نمبر نیچے آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ میرے سے رابطہ کرے، ہم اوپن جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ میڈیا بھی ہوگا، عوام بھی ہوگی. اس کا مقابلہ ہم کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اور اس سے پہلے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں، بارہا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو فوراً پکڑا جائے، اس کا سر قلم کیا جائے. آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ میری ذاتی مسئلے کے لیے یا ذاتی میری ویڈیو نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا معاملہ ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کذاب تک اور حکومتی اداروں تک یہ ویڈیو پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.